بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصاف و نیلا کا عبرتناک واقعہ۔ ہماری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایسا کیا جرم کیا کہ اللہ نے ایسا کیا عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش بھی کی، تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر وہ چاہے طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن میں لوگوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی ہو اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا ہو۔ اس کی ایک مثال اصاف و نائلہ ہے۔ نائلہ ایک خوبصورت لڑکی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ حسینہ قبیلے میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر نکلتی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصاف بن حالہ تھا۔ اصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے تھے اور یہ محبت بہت جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج پر چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت اور کعبہ شریف کی بے حرمتی پر آسمان و زمین کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ ہر لمحہ انتہائی خوفناک تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد بنی جرہم کے لوگ کعبہ کی طرف آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ بدبخت اللہ کے گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کھڑا رہے۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر کھڑا کر دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر کھڑا رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو دراصل حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ ان پہاڑیوں پر چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار تھے، اس لیے زمانہ قدیم سے یہ پہاڑیاں بہت ہی مقدس مانی جاتی ہیں اور حاجی بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ طواف کیا کرتے ہیں۔ جب اصاف و نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی ان پہاڑیوں پر جائے ان دونوں بتوں کو جوتے مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے ان کو جوتا مارنے کے بجائے تھپڑ مارا کرتے تھے۔ کچھ اور نسلوں تک یہ عمل جاری رہا، اب لوگ صرف ان کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور اس طرح یہ عمل جاری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ان سے عبرت کم حاصل کرتے تھے اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے ان کی جہالیت کی بنیاد پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلے میں ان کی داستان کو فخر سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔
5ویں صدی میں اصحاف و نائلہ کے بت کو بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصحاف و نائلہ کے بت کو چھوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو چھونے سے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح چھونے سے کیا ہوتا ہے، اسی لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو میں نے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت عطا ہوئی تو آپ نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے دین اسلام کو غالب کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد حرمین شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اصحاف و نائلہ کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا۔ ناظرین، اصحاف و نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے طور پر صفا اور مروہ کے پہاڑ پر رکھا گیا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ اس کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہ نہیں بلکہ زنا جیسے جرم کو جو کعبہ شریف میں کیا گیا، لوگ اس کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستانی عشق بنا دیا۔ بالکل اسی طرح آج کل کے دور میں یہی حالات نظر آتے ہیں۔ فریڈم اور آزادی خیال کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے بھرپور اس کی تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ہر طرح کی برائیوں اور فتنوں سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔